جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو دوستو آج ہم ہیں آپ کے ساتھ یوٹیوب چینل JQT اقبال شہزاد قلندری سے۔ تو آج ہم آپ کو سید پیر محسن علی شاہ صاحب بخاری صاحب کا بیان سنانے والے ہیں۔ تو یہ حدیث شریف کا بیان ہے، تو یہ غور سے سنیے گا، پوری ویڈیو کو دیکھنا ہے آپ نے۔ اس سے پہلے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے، تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ پر پہنچ سکے اور آپ دیکھ سکیں۔ تو آئیے پیر محسن علی شاہ صاحب سے ملتے ہیں جی۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور جب بات کرنا تو نرم لہجے میں بات۔ دیکھو کس طرح آیتوں کے پھول برسائے جا رہے ہیں۔ بات کرنا تو نرم لہجے میں، اور آگے وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، ان کے لیے رحمت کے ساتھ عاجزی کے بازو بچھا دینے، یعنی جھک جانا ہے ان کے آگے۔ وَقُلْ، اور اپنے رب سے کہنا ہے، اور رب سے اب کیا کہنا ہے؟ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، یا اللہ جس طرح بچپن میں انہوں نے مجھے پالا تھا تو بھی ان پہ اسی طرح کی شفقت فرما۔ سبحان اللہ۔ جس طرح انہوں نے بچپن میں مجھے پالا، کیسے پالا ہے بچپن میں؟ جویں انہاں بچپن میں پالا، کیویں پالا ہے ہم سارے کو پتا ہے کہ ہم نے کتنے نقصان کیے گھر کے، انہوں نے پھر بھی پالا۔ ہم نے کتنی نافرمانیاں کی، درگزر کرتے رہے۔ ہم نے کتنے دکھ دیے، پھر بھی سینے سے لگائے رہے۔ بچہ ہے، نا سمجھ ہے، ایسی باتیں کہہ کر سینے سے لگائے رکھا، پالا، برداشت کیا، نقصان برداشت کیے، نافرمانیاں برداشت کی، اور درگزر کرتے رہے۔ یا اللہ اب جب یہ مر کے تیرے دربار میں پہنچے تو بھی ان سے اسی طرح درگزر کرنا جس طرح یہ مجھ سے درگزر کرتے ہیں۔ یہ چار مقام قرآن سے میں نے پڑھے، علم حدیثاں نہیں پڑھیاں، ترجمہ کیتا ہے۔ کتنا بڑا مقام ہے بات، اف نہیں کرنا اڑڑیاں، جھڑکنا نہیں ہے، نرم لہجہ، ان کے لیے دعا۔ تو کی پڑھیں گا انہاں دا جڑا گریبان پکڑ دے؟ قرآن تو اف بھی اف کہنے سے منع کر رہا ہے۔ ہم جو کہتے ہیں اف اماں جی کی کہہ رہے اف، ابا جی تو سمجھ نہیں ہوگی، قرآن تو کسی بھی گناہ کہہ رہا ہے۔ تو پھر کرنا کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، نرم لہجے میں بات کرنے کی مطلب جی ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے جی۔ بعد میں جب تک تمہیں بات کرنی ہے تو سمجھائیں گے اے صحیح نہیں، اے صحیح ہے۔ اکوں جناب آکڑنا کیا بنے گا ان کا جو آگے سے آنکھیں دکھاتے ہیں، جھڑکتے ہیں، ان کا گریبان پکڑتے ہیں۔ میں نے تو قرآن پڑھا ہے، ہوں ذرا حدیث نو بھی ٹچ کر لو۔ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑی نیکی کیا ہے؟ سب سے بڑی نیکی، افضل نیکی؟ تو میں نماز پڑھنا۔ کیا کرنا؟ نماز پڑھنا۔ یا رسول اللہ نماز کے بعد دوسری بڑی نیکی کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنا۔ اللہ چار جگہ آیتیں میں نے پڑھی، آیتیں اور بھی بہت ہیں، میں بس وہ اختصار کہ اللہ بھی عبادت کے بعد والدین کو بتا رہا ہے، اور اس کا رسول بھی نماز کے بعد والدین کو بتا رہا ہے۔ پھر پوچھا یا رسول اللہ تیسری بڑی نیکی کیا ہے؟ فرمایا جہاد کرنا۔ جہاد نو والدین تو بعد اچ رکھا ہے۔ پھر پوچھا یا رسول اللہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ فرمایا شرک کرنا۔ کیا کرنا؟ شرک کرنا۔ یا رسول اللہ شرک کے بعد دوسرا بڑا گناہ کیا ہے؟ فرمایا والدین کے ساتھ بدسلوکی کرنا۔ نیکیاں جو دوسری نیکی ہے والدین، اور گناہوں میں جو دوسرا بڑا گناہ ہے والدین دینا۔ بس اللہ کو چھوڑ دو، اللہ رسول کو، اس کے بعد والدین آ جاتے ہیں۔ سمجھے بات؟ اللہ رسول کے بعد کیا آ رہے ہیں؟ والدین، نیکی کے لیے بھی اور گناہ کے معاملے میں بھی والدین کا معاملہ۔
اس لیے یہ معاملہ بڑا حساس ہے، ایویں نہ درگزر کر جایا کرو، کچھ بھی نہیں بچنا دے۔ اگر والدین ناراض رہے، حضور نے فرمایا تیرے رب کی رضا تیرے باپ کی رضا میں، اور تیرے رب کی ناراضگی تیرے باپ کی ناراضگی میں۔ بندے کا دل کرتا ہے نا کوئی زمین تے مینوں ہی پتہ لگے کہ میرا رب راضی بھی ہے میرے تے، ایویں میں نمازیں پڑھی جانا، حجاں کری جانا، بندیاں نوں کھانا ہی کھلائی جانا، تے ٹرسٹ کھول لے نے تے میں جناب بڑے ہیں مریضاں کا علاج کر رہا ہوں، کچھ چنگے کام کر رہا ہوں، پتہ بھی لگے نا کہ رب راضی بھی ہے یا نہیں۔ تو علماء سے پوچھا گیا کہ کیسے پتہ چلے؟ تو انہوں نے اسی حدیث کو فرمایا کہ جب حضور فرما رہے ہیں تیرے رب کی رضا تیرے باپ کی رضا میں، اور تیرے رب کی ناراضگی تیرے باپ کی ناراضگی دنیا میں دیکھ لیا کر کہ باپ راضی ہے تو زمین پہ رب بھی راضی ہے، باپ ناراض ہے۔ اور پھر ایک صحابی آیا، حضور یا رسول اللہ، بخاری شریف کی حدیث، صحیح بخاری، ایک صحابی آیا، یا رسول اللہ میں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں۔ فرمایا گھر میں کون ہے؟ کہا ایک بوڑھی ماں ہے۔ فرمایا کوئی دیکھ بھال کے لیے ہے؟ کہا جی کوئی نہیں۔ فرمایا جن قدموں پہ آیا ہے انہیں قدموں پہ پلٹ جا اس کی خدمت کر، یہی تیرا جہاد ہے، یہی تیرا جہاد ہے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، جا ماں کی خدمت کر، یہی تیرا جہاد ہے۔ اور پھر فرمایا اسی کے قدموں تلے تیری جنت ہے، تیری جنت تیری ماں کے قدموں تلے۔ کوئی چھوٹا معاملہ ہے، تیری جنت تیری ماں کے قدموں تلے۔ حضور نے فرمایا، اور صحیح حدیث اور مسلم شریف دی، فرمایا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو فرمایا، عمر جے کہ تم ویسے کرنی لگ جاوے نا تانوں ویسے تے تو دیکھو اپنی بخشش کی دعا کرا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کس کو فرما رہے ہیں حضور؟ حضرت عمر نو۔ عمر صحابی رسول ہے اور ویسے کرنی تابی ہے۔ صحابی کا مقام تابی تو زیادہ ہوتا ہے، ایک خلیفہ ہے، سمجھ رہے ہو بات کو؟ یہ بڑا آدمی ہے عمر، اور ویس کرنی اس سے چھوٹا آدمی ہے۔ تو حضور فرما رہے ہیں، حدیث بھی صحیح، مسلم شریف کی صحیح حدیث ہے، ویسے کرنی مل جائے تو اس سے بخشش کی دعا کروا دینا۔ اچھا یہ حضور اس بندے کو فرما رہے ہیں جس کو خود فرما چکے ہیں کہ عمر جنتی ہے۔ بخشے ہوئے بندے نو جڑا پیڑا ہی بخشے ہوا ہے، جنتی بندہ ہے، اس کو حضور فرما رہے ہیں کہ اپنی بخشش کی دعا کروانا۔ کس سے کروانا؟ ویسے کرنی سے۔ صحیح حدیث ہے، مسلم شریف کے اندر حدیث ہے۔ یا رسول اللہ کبھی ملنے تو آیا نہیں آپ کو؟ فرمایا اس کی ایک بوڑھی ماں ہے، بوڑھی بھی ہے، اندھی بھی ہے، اس کی دیکھ بھال کی وجہ سے وہ یہاں نہیں پہنچ سکتا، آنا تو چاہتا ہے، میرا دیدار نہیں، حضور کے زمانے میں زندہ تھا لیکن دیدار مصطفیٰ نہ کر سکا محض ماں کی وجہ سے، اور اس ماں کی خدمت نے حضور تک تو نہیں پہنچنے دیا، لیکن میرے نبی نے اویس کو اپنے دل میں جگہ دی، چہرے تک تو نہیں پہنچ سکا لیکن قلب مصطفیٰ تک پہنچ گیا۔ کہتے ہیں نا کہ حضور دل چ رکھ لیں۔ ابو جہل نے دیکھا بھی ہے حضور کو لیکن دل سے دور رکھے، اور ویسے کرنی نے دیکھا بھی نہیں لیکن دل مصطفیٰ میں رہتا۔ عمر اس سے بخشش کی دعا کروا لینا۔ اب حضرت عمر نے یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ جدوں تساں دعا کرتے ہو میرے واسطے پیچھے میں کسی نبی دی لوڑ نہیں رہ گئی، ویسے کرنی کون ہوتا ہے؟ بھئی آپ تو نبیوں کے سردار ہیں، تواڈے سامنے تو اسی کسی نبی نو نہیں سمجھتے۔ آپ کے پیچھے نمازیں پڑھتا ہوں، آپ کی دعائیں لیتا ہوں، آپ کا دیدار کرتا ہوں، پیچھا کچھ رہ گیا کہ میں ویس کو جاواں؟ نہیں، ایسا نہیں کہا حضرت عمر نے۔
بلکہ فرمان رسالت کے مطابق، حضور کے حکم کے مطابق اپنے دور خلافت میں ویسے کرنی کو ڈھونڈا اور ڈھونڈ کے کہا اویس میرے لیے بخشش کی دعا کر۔ وہ کہنے لگے امیر المومنین میں تو غریب جا بندہ، فقیر، بکریاں چرانا والا، میرے پاس کیا ہے؟ کہا تیرے پاس وہ ہے جو ہم نے زبان رسالت سے سنا ہے کہ تو جس کے لیے دعا کر دیتا ہے تیری دعا سے اللہ تقدیر بدل دیتا ہے۔ کرنا دعا کرائی حضرت عمر نے، پھر کہا کتنے جا رہے ہو؟ کہا میں تو اب جاؤں گا کوفے، اس وقت عراق، کوفے کو عراق ہی کہتے تھے، کہا میں کوفے جا رہا ہوں۔ یہ کوفہ حضرت عمر نے بات کیا تھا شاید، کہا میں کوفے جا رہا ہوں۔ تو فرمایا میں بھی گورنر کوفہ کو لکھ دیتا ہوں کہ میرا خاص بندہ آ رہا ہے، تجھے بڑی عزت و اکرام سے رکھے گا۔ کہا نہیں جی نہیں، میں تو فقیرانہ زندگی چاہنا، میں فقیر آدمی ہوں، میں نہیں گورنر کوفہ سے ملنا چاہتا، آپ مجھے بس جانے دیں، دعا کر دیں۔ تو حضرت عمر کو دعا کی، چلے گئے۔ پھر جب حج کرنے کے لیے عراق سے لوگ آتے تو حضرت عمر نے پوچھا کرتے تھے اویس کرنی دسیا جی کتے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں دیکھا تھا ہم نے، کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں دیکھا، کچھ کہتے تھے ہم ملے، کچھ کہتے ہیں نہیں ملے۔ تو فرمایا کرتے جو نہیں ملے، فرمایا کرتے تھے اسے ڈھونڈا کرو اور اس سے ملا کرو اور اس سے دعائیں کروایا کرو، کیونکہ جس کے لیے وہ دعا کر دے اس کی بخشش ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔ یہ مرتبہ کس وجہ سے ملا ہے؟ فقط ماں کی خدمت کی وجہ سے۔ ایسی ماں کی اس نے خدمت کی کہ اللہ نے اسے مستجاب و طاعت بنا دیا، اس کی دعاؤں میں یہ طاقت اور اثر ہے۔ اس لیے جو ماں کا خدمت گار ہو جائے گا پھر اس کی دعائیں رد نہیں جاتی، اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ یہاں ایک کہانی بھی ہے کہ حضرت علی اور حضرت عمر کو بھیجا اپنا چھپا دے کے میری امت کی بخشش کی، یہ ہمیں کہانی ہے۔ وہ صحیح حدیث ہے جو حضرت عمر کو فرمایا کہ اپنی بخشش کی دعا کروانا ویسے کر۔ پھر حضرت عمر ساری زندگی بھیجتے رہے بندیاں، کیونکہ ویسے کرنی مرید علی ہے، مولا علی کا مرید ہے۔ پھر یہ حضرت علی کے ساتھ رہے اور انہی کے ساتھ ساری زندگی جنگیں لڑتے رہے مل کر، اور پھر صفین میں حضرت علی کے ساتھ ہی آپ کے لشکر میں لڑتے لڑتے شہید ہوئے۔ تو یہ ماں کی وجہ سے حضرت ویسے کرنی کو یہ مقام ملا ہے۔ آئیے ایک اور حدیث سن لیجیے، ٹائم